حدیث نمبر 103، عن مقسم ابی القاسم، عن مقسم ابی القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيكونون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية وذكر تمام الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم۔ حضرت مقسم بن ابی القاسم مولا عبداللہ بن الحارث بن نوفل روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ مقسم کون ہے یہ؟ اب ان کے بارے میں لکھیے آپ، ان کا نام ہے مقسم ابو القاسم بن بجرہ، بے سے، بی فار بال، بجرہ، مقسم ابو القاسم بن بجرہ، مقسم ابو القاسم بن بجرہ۔ یہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور بعد میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن گئے تھے، ان کے خادم بن گئے تھے، اور یہ تھے تابعی، یعنی صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں، تابعی ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 101 ہجری میں، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہی حدیث جو اوپر حدیث ہم روایت کیے ہیں، یہی حدیث انہوں نے روایت کیا، اور اس میں یہ بات اضافہ فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ سَيَكُونُونَ لَهُ شِيَعَةٌ، کہ اس کے بھی شیعہ ہوں گے۔ یہ جو آدمی ہے نا، یہ جو جس کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور یہ خارجی جو ہے، یہ آدمی کے شیعہ ہوں گے۔ اب یہاں پر میں لفظ شیعہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ شیعہ کہتے ہیں جماعت کو، جو جماعت کسی ایک فرد کی تائید کرتی ہے اور اس کا گروہ اور اس کے آدمی بن جاتے ہیں، تو اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی قدیم زمانے میں شیعہ کا لفظ ایک پارٹی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی شیعہ آج جو زمانے میں شیعہ ہے، اس میننگ میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس میننگ میں استعمال کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ہے جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ تھے، شیعہ علی کے شیعہ تھے۔ تو اس زمانے میں شیعان علی ہوتے تھے، اور اس زمانے میں شیعان معاویہ بھی ہوتے تھے جو کہ مولا علی سے باغی تھے، ان کے شیعہ بھی تھے، اور اس زمانے میں خوارج کے بھی شیعہ تھے۔ یہ دیکھیے حدیث شریف میں آ گیا جی، خوارج کے جو لوگ تھے نا، ذوالخویسرہ تمیمی اور حرقوس وغیرہ جو تھے، ان کے شیعہ بھی تھے۔ یعنی ان کا گروہ، خوارج کا ایک گروہ تھا، مولا علی کا ایک گروہ تھا، اور معاویہ کا ایک گروہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو شیعہ اس زمانے میں ایک پولیٹیکل ڈویژن کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بھی ان کی پارٹی کے لوگ، ان کے پارٹی کے لوگ، ان کے جی، تو اس طرح سے تھا شیعہ۔ آج کے زمانے کا لفظ شیعہ الگ ہے، اس زمانے کا لفظ شیعہ الگ ہے۔ اس زمانے کا جو شیعہ تھا وہ سب سے اچھے لوگ تھے، مولا علی کے شیعان علی جس کو کہتے ہیں نا، علی کے شیعہ۔ اس زمانے کے جو شیعہ تھے وہ روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ وہ یہ شیعہ نہیں تھے جو صحابہ کو برا بھلا کہے، یا ام المؤمنین عائشہ امہات المؤمنین کے خلاف بولے اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج میں پڑ جائے، نہیں، یہ شیعہ نہیں تھے۔ وہ شیعان علی، وہ سب سے اچھے لوگ، وہ صحابہ کرام، تابعین، اللہ والے، نیک متقی لوگ تھے وہ، یعنی علی کی جماعت، علی کا گروہ مراد تھا وہاں جی۔ اور احادیث شریفہ میں آیا کہ اے علی اللہ آپ کے لیے اور آپ کے شیعہ کی مغفرت فرمائے گا، یہ حدیث میں۔ آج کے یہ جو شیعان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حدیث شریف میں آیا کہ ہمارے گناہ سارے بخش دیے جائیں گے، دیکھو حدیث شریف میں، یہ شیعہ مراد نہیں ہے۔ اس زمانے کے لفظ شیعہ الگ تھا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے کا لفظ اہل الحدیث الگ تھا۔ اس زمانے میں یعنی ابتدا قرون اولیٰ میں، اور اس کے بعد جو ہے اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اہل الحدیث کا معنی ہوتا تھا وہ طبقہ اور وہ لوگ جو حدیث کو جمع کرنے، حدیث کے اسانید جمع کرنے، حدیث کے صحیح ضعیف سمجھنے، حدیث کو اسٹڈی کرنا اور حدیث دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو زندگی اپنی وقف کر دیے تھے، بس زندگی میں دوسرا کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کہتے تھے اہل الحدیث۔ اب آج لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سرا منڈا لے کے نکل گئے اور اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ رہے ہیں، تو یہ اہل حدیث نہیں ہوتا، یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس زمانے کے جو الفاظ سمجھنا ہو تو اس زمانے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں اگر اچھے نام رکھ لیں گے تو آدمی اچھا نہیں ہو جاتا، اچھے کام کرنا پڑتا ہے اچھے بننے کے لیے۔ تو یہ شیعہ بھی وہ شیعہ مراد ہے
اس زمانے کی تقسیم میں ہیں، تو شیعان علی تھے، شیعان معاویہ تھے۔ اس روایت میں جو ہے یہ شیعان ذوالخویسرہ مراد ہے یہاں پر، کہ وہ آدمی جب فتنہ لے کر اٹھے گا تو اکیلا نہیں ہوگا، اس کے اپنے بھی شیعہ ہوں گے، اس کا اپنا بھی گروپ بن جائے گا جو اس طرح سے کام کریں گے اور دین سے نکل جائیں گے۔